اس سے پہلے درس کیا ہوا تھا کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے کے درس سے ذرا سا جڑ جائیں، اس کے بعد پھر نیا قاعدہ بیان کریں. ہاں اس سے پہلے کون سا درس ہوا تھا؟ ہاں، الاصل اضافت الحادث الى اقرب اوقات. ہاں یہی ہوا تھا نہیں لاسٹ ٹائم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی نئی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ یہ چیز پیدا ہوئی ہے تو جو قریبی وقت ہوگا اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی. اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی کوئی سامان دکان سے خرید کر کے لایا تھا. خریدنے والا سامان خرید کر کے لایا تھا. فرض کریے یہ گلاس ہے ہمارے سامنے، یہ گلاس دکان سے خرید کر کے لائے. اصل گلاس میں یہ ہے کہ یہ گلاس پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا، وہ واپس کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے یہ پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا. بیچنے والا کہتا ہے نہیں، ہم نے جب گلاس بیچا ہے تو گلاس بالکل صحیح تھا، اس وقت ٹوٹا ہوا نہیں تھا. اور مشتری خریدنے والا کہتا ہے کہ نہیں، گلاس تو پہلے ہی سے ٹوٹا ہوا تھا. کس کی بات مانی جائے گی؟ بیچنے والے کی بات مانی جائے گی یا خریدنے والے کی بات مانی جائے گی؟ ہاں، خریدنے والے کی بات نہیں مانی جائے گی. یعنی بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی اس کے اندر عیب پیدا ہوا ہے یہ خریدنے کے بعد جب آپ گھر لے گئے تب یہ چیز پیدا ہوئی ہے، پہلے ہمارے یہاں موجود نہیں تھی. اسی کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس کا بعد میں آنا، بعد میں پیدا ہونا، یہ زیادہ اس کا امکان ہے پہلے پیدا ہونے کے مقابلے میں. الا کہ وہ مشتری یعنی خریدنے والا دلائل سے، ثبوت سے، یا کہہ لیجئے کہ گواہ لا کر کے ثابت کر دے کہ جب یہاں سے لے کر کے گھر گیا تبھی اس کے اندر وہ چیز موجود تھی، تب اس کی بات مانی جا سکتی ہے. اگر ہمارے پاس کوئی بھی گواہ نہیں ہے، کوئی بھی شاہد نہیں ہے، تو اس وقت بیچنے والے کی بات مانی جائے گی کہ یہ عیب بعد میں پیدا ہوا ہوگا، ہمارے پاس یہ عیب موجود نہیں تھا. یہی اس قاعدے کا مطلب ہے. عام طریقے سے اس قاعدے کی ضرورت جو پیش آتی ہے وہ دو فریق کے درمیان فیصلے کے وقت ہی اس کی ضرورت پیش آتی ہے. کسی بھی چیز کے معاملے میں کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز اس وقت پیش آئی ہے، تو جو قریبی وقت ہوتا ہے اسی کے بارے میں وہ چیز مان لی جاتی ہے. جو دور ہوتا ہے وقت اس کے بارے میں وہ بات نہیں مانی جاتی ہے. یہی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہی میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا. کبھی کبھی اس طرح کی چیز بھی جو ہے پیش آتی ہے. جیسے ایک عورت ہے، مسلمان نہیں تھی، نصرانی تھی، اور ایک مسلمان کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہی تھی مسلمان کے ساتھ. ایک دوسری مثال سے میں آپ کو بات کو واضح کرتا ہوں. عورت نصرانی ہے، مرد کیا ہے؟ مسلمان ہے. دونوں میاں بیوی کے حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ شادی کیا اسلام کے لحاظ سے بھی جائز ہے چونکہ وہ اہل کتاب میں سے ہے. اس کے بعد شوہر کے انتقال سے پہلے بیوی کا کہنا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا کہنا یہ ہے کہ شوہر کے انتقال سے پہلے میں مسلمان ہو چکی تھی، اور اس آدمی کے جو کہ اس عورت کا شوہر ہے، اس کے دوسرے رشتہ دار ہیں، فرض کر لیجیے اس کی اپنی اولاد ہو، بچے ہوں، دوسری جو اس کے ورثہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کے مرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہے. کس کی بات مانی جائے گی؟ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوگا اسلام قبول کرنے کا؟ وراثت میں حصے کا مسئلہ آئے گا. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اس کے بعد اسلام قبول کیے تو مرنے کے ٹائم میں جس وقت وارث بنے ہیں اس وقت یہ مسلمان نہیں تھی، اس لیے اس کو حصہ نہیں ملے گا. پہلے سے مسلمان تھی، مسلمان ہونے کے حیثیت سے اس کو کیا ملنا چاہیے؟ حصہ ملنا چاہیے. بیوی کا حصہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو حصہ ملے گا. لیکن جب دین میں اختلاف ہو جاتا ہے تو حصہ نہیں ملتا ہے. یہ مسئلہ پیدا ہوگا. کس کی بات مانی جائے گی؟ اس عورت کی بات مانی جائے گی یا دوسرے ورثہ کی جو کہتے ہیں نہیں ہے بعد میں اسلام قبول کیا؟ ہاں ہاں بیچتا ہے کیا؟ پہلے معلوم ہے کہ پہلے سے وہ مسلمان نہیں ہے، نصرانی تھی، یہ سب کو معلوم ہے.
نصرانی ہونا یہ یقینی بات ہے. بعد میں کیا چیز آئی ہے؟ جو بعد میں چیز آئی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اسلام لانا ہے. اسلام کب لائی ہے اس کے وقت کے بارے میں اختلاف ہے. اس کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا اسلام کب کا ہے؟ شوہر کے انتقال سے پہلے کا ہے. دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں یہ تو بعد میں مسلمان ہوئی. مسلمان تسلیم نہیں کریں گے. جی ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یقین کریں گے دوسرے لوگ، کیونکہ وہ بعد کی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسلام بعد میں ہے، پہلے نہیں تھا. بہرحال یہ ایک مسئلہ. تو یہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. ابھی اللہ کے فضل و کرم سے کم پیش آتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے کوئی بات نہیں ہوتی ہے. وراثت کے موقع پر اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے اگر شوہر، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو یہ کہ اگر شوہر بالکل اس کو یقین ہو چکا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا، اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. اپنی بیوی کو طلاق، مقصد کیا ہے اس کا؟ بیوی کو وراثت سے محروم. طلاق ہو گئی، اب ہماری بیوی نہیں ہے تو ہمارا جو طریقہ ہے اس میں سے اس کو حصہ بھی نہیں، اس مقصد سے اس نے طلاق دے دیا. ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے کہ اس نے طلاق دیا ہے. اب اس عورت کے بارے میں، وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے اس نے اس وقت طلاق دیا تھا جب وہ بالکل بیمار تھا، مرض الموت میں مبتلا تھا، اسی میں اس کی وفات، تب اس نے طلاق دیا. دوسرے ورثہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طلاق پہلے ہو گئی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق پہلے ہو چکی تھی تو اس کو حصہ نہیں ملے گا. جب وہ بیوی نہیں ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا. لیکن ایسے موقع پر جب کہ یہ کہا جائے کہ نہیں طلاق اس نے بالکل اس وقت دیا، تو پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں بعض فقہا کی یہ رائے ہے کہ اس کو وراثت سے محروم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے طلاق دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے. اب کس کی بات؟ عورت تو کہتی ہے کہ ہم کو طلاق مرض الموت میں دیا ہے، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے ہی طلاق دے دیا تھا. وہ بات کی بات ہے، اور دوسرے لوگوں کی جو بات ہے وہ پہلے کی بات ہے. بہرحال یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، آج ہم نیا قاعدہ جو اس کے بعد قاعدہ کیا ہے. جی جی ہاں، طلاق تو واقع ہوتی ہے کسی کی، طلاق کا تو مسئلہ نہیں. ویسے بھی طلاق نہیں ہوئی تو ختم تو ہو ہی گیا معاملہ، رشتہ تو ختم ہو ہی گیا ہے. ہاں رشتے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عدت کی صرف بات آئے گی، عدت کتنے دنوں کی. طلاق ماننے کے بعد عدت صرف 3 حیض ہوتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ تو مر ہی گیا، ویسے بھی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہو جائے گی. تو مسئلہ صرف کس کا آئے گا؟ عدت کا ہی آئے گا. بنی فرق اگر مسئلے میں دیکھیں گے تو صرف عدت کا آئے گا. ہاں چلیے اس کے بعد کیا قاعدہ ہے؟ ہاں اس قاعدے کے لحاظ سے جو بھی میں نے بتایا کیا ہوتا ہے، جو بعد کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں وہی بات قابل اعتبار ہوگی. پہلے کے بارے میں اگر کرنا ہے تو پروف دینا پڑے گا، پروف سے وہ بات مان لی جائے گی. اس میں جب پروف نہ ہو تب یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو کون سا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں اب بولیے اس کے بعد کون سا قاعدہ ہے جو آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے کیا؟ ہاں کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیا؟ وہ ہے نا وہاں پہ، جی وہیں سے بول دو، کوئی پڑھ دو اس کو. فی العبادات الحضر وفی العادات الاباحۃ. ہاں یہ پڑھا چکے ہم. اس کے بعد بولیے. اس کے پہلے بات آ گئی تھی، یعنی عبادت میں اصل کیا ہے کہ وہ چیز منع ہوتی ہے. چلیے لا ينسب إلى الساكت قول ولكن السكوت في معرض البيان، في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
چلیے آسان ہے بالکل جو ہے کوئی. لا ينسب لا ينسب پہلے ہم پڑھ ہی دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے. لا ينسب الى الساکت قول ولكن السکوت فی معرض الحاجت الى البیان بیان. لا ينسب نسبت نہیں کی جائے گی، نسبت نہیں کی جائے گی. لا ينسب نسبت نہیں کی جائے گی. الى الساکت خاموش آدمی کی طرف. ساکت کہتے ہیں خاموش، سکوت کہتے ہیں خاموشی. ساکت خاموش، بالکل جو جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکت کہتے ہیں، خاموش. یعنی جو اپنی زبان سے کچھ کہا نہیں ہے وہ خاموش. تو خاموش آدمی کی طرف کیا ہے؟ قول. قول بات، کسی بات کی نسبت نہیں کی جائے گی، نہیں نسبت کی جائے گی خاموش شخص کی طرف قول کسی بات کی. ولیکن السکوت لیکن خاموشی. سکوت کیا ہے؟ خاموشی. فی معرض الحاجت الی البیان ضرورت کے بیان کی ضرورت کے وقت میں بیان مانی جائے گی. لیکن خاموشی بیان کی ضرورت کے وقت میں کیا مانی جائے گی؟ بیان مانی جائے گی. خاموش آدمی کی طرف کوئی نسبت نہیں، کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. لیکن جہاں بیان کی ضرورت ہو وہاں آدمی خاموشی اختیار کر لے تو یہ خاموشی کیا مانی جائے گی؟ اس کا بیان مانا جائے گا. خاموشی یہاں بیان مان لی جائے گی. ٹھیک ہے، اردو میں تو ہم نے کہہ دیا، اب ہم آپ کو جو ہے سمجھاتے ہیں. ابھی ہم نے ایک مسئلہ پوچھا تھا آپ سے، وہ مسئلہ کیا تھا؟ کوئی ایک نصرانی عورت کسی مسلمان کے زوجیت میں تھی، دونوں ساتھ ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے. بعد میں اس عورت نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے ہمارے شوہر کے انتقال سے پہلے. ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ انتقال کے بعد اسلام قبول کیے. سوال اب یہاں یہ آ رہا ہے کہ ہم کیا بات مانیں اس میں سے. ہم نے آپ سے سوال کیا تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ جواب دیا کہ ہم یہ مانیں اور وہ عورت کی بات مان لیں گے. کچھ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہ ہم دوسرے ورثہ کی بات مانیں گے. اور کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی. جن لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی ہم ان کی طرف اس میں کسی قول کی نسبت نہیں کریں گے. آگے بات سمجھ میں؟ جو خاموش ہے اس کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کریں گے. جس نے کچھ نہیں کہا ہم یہ نہیں کہیں گے فلاں نے یہ کہا تھا کہ عورت کی بات مانی جائے گی، یا فلاں نے یہ کہا تھا کہ ورثہ کی بات مانی جائے گی. یہ کہنا غلط ہوگا، اس لیے کہ اس نے کیا اختیار کر رکھی تھی؟ بولیے، خاموشی اختیار کر رکھی تھی. یہ اصل ہے، یہی قاعدہ یہاں تک ہے. جو خاموش ہے اس کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں. کسی مجمع میں کوئی بات چل رہی تھی، ایک شخص خاموش تھا، کسی نے کوئی بات کہی تو جو خاموش تھا ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا بھی یہی قول ہے. نہیں، اس کی خاموشی کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی اس کے موافق ہے اسی لیے وہ خاموش ہے. پھر سے کہوں کیا؟ ہاں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو بات سمجھ میں نہیں ہے اس لیے ہم کیا ہیں؟ خاموش ہیں. نہ ہمیں یہ رائے سمجھ میں آئی نہ وہ رائے سمجھ، اس لیے ہم نے خاموشی اختیار کر لی. تو خاموشی اختیار کر لینا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے ایگری، اس سے متفق ہیں تبھی ہم خاموش ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. خاموشی کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہوتا ہے ہمارے سامنے ایک چیز منکر ہے وہی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کیا اختیار کر رکھی ہے؟ خاموشی اختیار کر رکھی ہے. ہماری کوئی مصلحت ہوگی. کوئی شخص یہ نہیں کہے کہ نہیں ان کے سامنے یہ کام ہوا تھا اور انہوں نے بولیے کوئی انکار نہیں کیا اس سلسلے میں، اس لیے اس سے لگتا ہے کہ ان کا بھی قول یہی ہے. یہ کوئی کہے تو یہ غلط ہے. خاموشی اختیار کرنے والے کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. بس وہ خاموشی ہے اس کی، کہیں گے کہ اس مسئلے میں وہ کیا ہیں؟ خاموش ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی یہی رائے، چونکہ ان کے سامنے بات آئی تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کا مطلب کہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں، یہ بات نہیں کہی جائے گی. ٹھیک ہے، صرف اتنا ابھی کر رہے ہیں، ابھی اس کو بھی سمجھانا ہے. کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں بیان کرنا
ضروری ہے، وہاں آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے تو پھر سمجھیے کہ وہ ویسا بھی ہوتا ہے، کہیں حالات ایسے ہوتے ہیں، لیکن پہلے ہم اسی کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں، خاموش آدمی کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو یہ مسائل ابھی بات پیش کی، یہ مسائل کے لحاظ سے بات پیش کی. خاموشی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حجت مانی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ خاموش رہے ہوں تو وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، اس لیے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد صحابہ کی خاموشی بھی حجت نہیں مانی جاتی. یعنی اگر اختلاف ہے صحابہ کے بارے میں کہ ان کے قول حجت ہے یا نہیں، ان کا فعل حجت ہے یا نہیں، لیکن ان کی خاموشی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کے لیے کیا ہو جائیں؟ خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہ کہیں، یا علم نہیں ہے اس کی بنا پر آدمی خاموش ہو گیا، تو خاموشی کی وجہ سے کسی انسان کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جاتی. لا ينسب الى الساکت قول ولكن السکوت فی معرض الحاجت الى البیان بیان. لیکن خاموشی بیان کی ضرورت کے وقت میں خاموشی یہ بیان مانی جائے گی، یہ بیان مانی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، لڑکی کا نکاح نہیں، وہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، میں وہ لڑکی کی مثال بھی پیش کر دیتا ہوں، لیکن وہ مکمل طریقے سے مثال اس کی نہیں ہے. عام طریقے سے معاملات میں یہ چیز ہوتی رہتی ہے. لڑکی کے نکاح کا معاملہ ہے، لڑکی اگر غیر شادی شدہ یعنی پہلے سے اس کی شادی نہیں ہوئی، جس کو ہم باقرہ کہتے ہیں، اگر اس کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کا نکاح فلاں سے کیا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے، اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، بولنا چاہیے؟ نہیں، ضرورت ہے نا اس کو، اگر قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن اس وقت وہ کیا کرتی ہے؟ خاموشی اختیار کرتی ہے، تو اس کو کیا مان لیا جاتا ہے؟ اس کا بیان مان لیا جاتا ہے کہ وہ اس سے متفق ہے. لیکن میں نے کہا میں یہ مثال نہیں دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ مثال مکمل نہیں ہے، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ وہ لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. بقیہ دوسرے، وہی مرد ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کو کہنا ضروری ہے، وہ کافی نہیں ہے. خاموشی جو ہے کافی نہیں ہے، مکمل و بیان نہیں مانا جاتا ہے وہاں خاموشی کو، اس کو زبان سے کہنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو ہے بولتا ہوں میں اسی مثال میں. انہوں نے ایک مثال چھوڑ کے کہہ دی، اگر لڑکی سے یہ کہا جائے کہ آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے، اور لڑکی نے خاموشی اختیار کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکی رونے لگے تو کیا کریں گے؟ لڑکی رونے لگے تو کیا مانیں گے اس کی طرف سے؟ ہاں مانیں گے، نہیں مانیں گے، یا ہنسنے لگے؟ خاموشی تو نہیں، کلام تو کچھ نہیں ہے، اس لحاظ سے خاموشی ہے، لیکن خاموشی توڑی ہے تو کس سے؟ رو کر کے یا ہنس کر کے، تو کیا مانیں گے؟ ہاں، اس کے علاوہ فقہائے کرام ہر چیز کو سوچتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو، کسی بھی مسئلے کی جو جزیات ہوتی ہیں نا، باریکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ سب کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں. یعنی آپ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں یہ مسائل کی جزیات باریکیاں لکھی ہوتی ہیں. اگر خاموشی اختیار کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف سے رضامندی مان لی گئی. لیکن لڑکی نے رو دیا تو کیا کریں گے؟ کیا مانیں گے؟ کچھ نہیں کہا اس نے ہاں یا نہیں، صرف کیا کہا؟ صرف رو دیا اس نے، اسے سب جو کہا گیا یہ جملہ تو رو دیا. اب سوچنے والے دو طرح سے سوچ سکتے ہیں. ایک تو کیا ہے؟ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ شاید اسے یہ چیز منظور نہیں ہے، کہیں اس کے اوپر دباؤ ہے جس کی وجہ سے اسے وہ قبول نہیں ہے، لیکن زبان سے کہہ نہیں سکتی ہے بیچاری، صرف کیا کر رہی ہے؟ اپنے آنسوں سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. ایک چیز ہو سکتی نہیں سوچنے کی. یہ دوسرا پہلو سوچنے کا یہ ہے کہ نہیں، عام طریقے سے لڑکیاں ایسے موقع پر یہ سوچ کر کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور جانے والے ہیں، اس لیے رونے کا معاملہ ہو سکتا ہے. اس لیے رونے کے باوجود بھی ہم کیا مانیں گے؟ اسے قبول ہے. جب اس نے انکار نہیں کیا زبان سے تو اسے قبول ہے.
یہیں سے اختلاف ہو جاتا ہے فقہا میں. سوچنے کا دونوں انداز ہوتا ہے. یہی معاملہ ہنسنے کا بھی ہے. کس کا؟ ہنسنے کا بھی ہے. اگر ہنس دیا ہے اس موقع پر تو سوچئے، ہاں ہنسنا کا مطلب یہ کہ واقعی کیا ہے، وہ متفق ہے، بہت خوش ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے. لیکن یہ سوچنے کا ایک پہلو ہے. زیادہ تر لوگ کیا سوچتے ہیں، ایسے موقع پر ہنسنا، ہاں اس کی ایگری ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. یہ سوچنے کا پہلو زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں گویا کہ کبھی کہ آدمی کیا ہوتا ہے، ارے اس سے ہماری شادی یعنی مذاق کا انداز کیسا ہے یہ، کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ ایسے موقع پر لڑکی ہنستی نہیں ہے. تو یہ سوچنے کے پہلو تھے، یہ اس بات کے بیچ میں آنے کی وجہ سے آگے. جہاں بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے وہاں اگر کسی نے خاموشی اختیار کر لی تو یہ خاموشی اس کی طرف سے بیان مانی جائے گی. ہم عام جو حالات ہمارے ہوتے ہیں معاملات، اس میں یہ چیز ہوتی رہتی ہے. جیسے فرض کر لیجئے زید اور بکر ہیں. زید اور بکر ہیں، دونوں کے درمیان معاملہ ہے قرض کا، لین دین کا، کسی بھی طرح کے لین دین کا کوئی معاملہ ہے، چاہے کوئی چیز خریدنے کا ہو، کوئی چیز بیچنے کا ہو، یا کرائے کا ہو، یا قرضے کا ہو، کوئی بھی ایک معاملہ ہے. زید نے کہا کہ اس نے ہم سے 1000 روپے لیے تھے. پورا مجمع ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا، دونوں میں بات چل رہی. زید نے کہا بکر سے کہ جو ہے آپ نے ہم سے 1000 روپے لیے تھے، ابھی تک لوٹائے نہیں، اسے آپ لوٹا دیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتا سب کے سامنے، کیا آپ کو ہم نے اس ٹائم پہ دیا نہیں تھا؟ اس نے کیا کر لیا؟ خاموشی اختیار کر لی. اب اگر نہیں دیا ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ وہاں پہ کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی نہیں دیا. یہ اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے اس وقت بیان کرنا. اگر نہیں دیا ہے تو اس وقت کیا کرے؟ بیان. یا کم سے کم یہ تو کہے مجھے تو یاد نہیں ہے، مجھے تو یاد نہیں. اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں اس کو اقرار ہے کہ یہ پیسہ ہم نے اس سے قرضے میں لیا ہے. اس موقع پر بیان کرنا بکر کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ ضروری ہو گیا. اس ضروری ہونے کے باوجود بھی وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا اقرار کر رہا ہے کہ اس نے قرضے میں لیا تھا اس سے. کہیں جگہ ایسی ہے جہاں بیان کرنا ضروری ہو گیا ہے سامنے والے کو، پھر بھی خاموشی اختیار کرتا ہے تو تو یہ بات اس کی طرف سے بیان، خاموشی اس کی طرف سے بیان مانی جائے گی. اسی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اس بات کے لیے ایگری ہے، متفق ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ سے ایک سوال، قاعدہ تو یہ سمجھ میں آ گیا. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا جو بڑا قاعدہ تھا وہ کیا تھا کہ یقین شخص سے زائل نہیں ہوتا ہے. یقین شخص سے زائل نہیں ہوتا ہے. بتائیے اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہاں یقین اور شک کا معاملہ کہاں آیا ہوا ہے؟ ہاں یہ تو اس تعلق سے ہوگا. یہ خاموش رہنے والے شخص کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. یہ جو قاعدہ بنا ہوا وہ یقین اور شک سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ہاں ہاں شک ہے کیا جی؟ یقین کیا ہے؟ ہاں یقین کیا ہے؟ اس کا خاموش ہونا یہ کیا ہے؟ یقین ہے. بات صحیح ہے. اس کا خاموش ہونا یعنی کوئی بھی وہ اپنے تعلق سے اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہ کرنا، اپنی کوئی رائے نہ دینا، یہ کیا ہے؟ اس کی طرف سے یقین ہے. شک کیا ہے کہ وہ ایگری تھا اس لیے اس نے کیا کیا ہے؟ خاموشی اختیار کی ہے. صرف اس شک کی بنیاد پر وہ یقین ہمارا ختم نہیں ہوگا. ہم پھر بھی کیا مانیں گے؟ وہ اس مسئلے میں کیا تھے؟ خاموش تھے. وہ باقی رہ گئے اپنی جگہ پر، اسی سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. خاموش آدمی کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. لیکن اس کا جہاں ضرورت ہے بیان کی وہاں آدمی خاموش ہوتا ہے تو یہ خاموشی اس کی طرف سے بیان مانی جائے گی. اس کا یقین شخص سے
زائل نہیں ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، اصل قاعدہ یہی ہے. لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں زید سے جب بکر نے یہ بات کہی آپ نے فلاں موقع پر ہم سے اتنے روپے لیے تھے اور کیا آپ نے نہیں لیے تھے، بتائیے اس کے بارے میں. پھر بھی وہ کیا ہو رہا ہے، خاموشی اختیار کر رہا ہے. یہاں ہمیں یقین ہے کہ وہ اس سے پیسہ لیا ہے اس لیے کہ اس نے انکار نہیں کیا تھا. اب ایک تھوڑا سا ہمارے سامنے احتمال ہوتا ہے، ممکن ہے اسے وہ چیز یاد نہ رہی ہو، سوچ رہا ہو، بعد میں گھر جا کر کے دیکھ کر کے بتانے کی بات رہی ہو، اس لیے خاموشی اختیار کر لی ہو. اس طرح کی ساری چیزیں کیا ہیں، صرف ایک احتمال یا ایک شک ہے جو اس یقین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہی بات تھی تو کیا کہتا زبان سے ہو، مجھے یاد نہیں بھائی میں دیکھ کے بتاؤں، کچھ بھی بات تو کہتا. خاموشی اختیار کیوں کی، جبکہ یہ خاموشی اختیار کرنے کی جگہ نہیں تھی. اس یقین کے کوئی مقابلے میں یہ معمولی سا جو شک ہے وہ اس کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں ہے. یقین ہمیشہ شک کے مقابلے میں مقدم کیا جائے گا. تو اصل قاعدے سے اس کا یہی تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو کسی خاموش آدمی کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. ایسا میٹنگوں وغیرہ میں بہت ہوتا ہے. ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں نا. تو یہ مطلب خاموشی اختیار کرنے کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے کیا ہے، متفق ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ خاص طریقے سے میٹنگوں وغیرہ میں ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں بھی اس میٹنگ میں وہ آدمی بھی تھے، اگر وہ اس سے ایگری نہیں تھے تو انہوں نے کچھ بیان تو نہیں کیا. کبھی بھی خاموش آدمی کی طرف قول کی نسبت نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ خاموشی کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت سارے ہو سکتے ہیں. جیسے ہاں خاموشی کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں. جیسے اب ہم میٹنگوں کے تعلق سے ہی سوچ لیجیے نا، کیسے خاموشی کیوں انسان اختیار کر لیتا ہے کسی موقع پر، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے. نہیں اس کو چھوڑ دیجیے. یہاں خاص طریقے سے جو ہوتا ہے کہ جو ہے کسی بھی اس میں کسی طرح کا دباؤ یا بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے ہم پوچھ رہے ہیں کچھ مصلحتیں بولے نا، جیسے خاموشی کی مصلحتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. جیسے اگر کوئی شخص معاملہ اس کا ایسا ہے کہ جہاں پہ وہ مشورے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کی حیثیت کیا ہے، ایک ملازم کی ہے مثلا، اور رائے جو آئی ہوئی ہے وہ ذمہ دار کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اگر ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ بیان کیا تو یہ ہماری رائے کے جو ہے خلاف جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ دل میں رکھ لیں گے بول کر کے بھی کیا کر لیتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ایک سبب یہ ہو سکتا ہے. ہاں اور کچھ بولے تو لائک ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کو خراب بھی لگے تو کچھ بولے تو سامنے والے کو وہ چیز بری لگ سکتی ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس میں خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں. ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے. جی یعنی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں خاموشی کے. ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں 10 آدمی ہیں ہم لوگ، کتنے آدمی ہیں ابھی فی الحال، کتنے آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں. اب 10 آدمی میں سے ایک آدمی نے ایک رائے پیش کی ہے، ہم کو اندازہ ہوا کہ یہی رائے 9 آدمیوں کی ہے، میری اپنی رائے کیا ہے، الگ ہے. میں اس لیے بیان نہیں کرتا ہوں، اگر میں بیان بھی کر دوں گا تو اکثریت کی رائے پر کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا. اس لیے چھوڑو جو فیصلہ ہو رہا ہے، اپنی بیان کرنے کی ضرورت کیا. ہم اگر بیان بھی کر دیں گے تو اس کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوگا. خلاف ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تو ہم کیا رہ گئے، خاموش رہ گئے. تو جو خاموش ہے اس کی طرف قول کی نسبت نہیں، یعنی اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی شخص نے خاموشی اختیار کی ہے تو خاموشی اختیار کرنے کے وقت میں اس کی طرف قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. ہم نے یہ بات عام میٹنگوں کے تعلق سے کہہ دی. فرض کر لیجیے یہی میٹنگ دینی میٹنگ ہو. دینی میٹنگ سے مراد ہاں وہ عام میٹنگ ہو گئی، کمیٹی کی میٹنگ. دین کے بارے میں ہو کوئی میٹنگ، دین کے بارے میں کوئی بھی میٹنگ ہوئی، جیسے ہندوستان میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ یہ کوئی ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم فتویٰ طلب کرنا چاہ رہے ہیں یا مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا صحیح رخ کیا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو اس کے اندر بہت پریشانی ہو رہی، اس کے بارے میں لوگ بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں. ایک تھوڑی سی مثالی دیتا ہوں آپ کو. جیسے زکوٰۃ فطر ہے، زکوٰۃ فطر ہے،
یعنی صدقہ فطر جو رمضان کے آخر میں اس سے پہلے نکالتے ہیں، کسی مدرسے کو دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مدرسے میں جو غریب بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے دینا، غربا مساکین کے لیے جائز ہے، ان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ دینی میٹنگ ہو گئی ہے، یعنی سب لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ لگائیں کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بحث کریں۔ 10 آدمی ہیں، 10 آدمی بیٹھ کر کے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، 5 آدمی نے اس کے بارے میں اپنی رائے دے دی کہ یہ صحیح نہیں ہے، 3 آدمی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، وہ بھی غریب مسکین کے حکم میں آتے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، 2 آدمی کیا کر رہے گئے؟ خاموش رہ گئے۔ یہ دینی میٹنگ ہوئی۔ اب جو آدمی خاموش ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، خاموش رہنے والے کی طرف نسبت کریں گے یا نہیں کریں گے کسی قول کی، یا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ان کا اس سلسلے میں کوئی قول نہیں، انہوں نے اس سلسلے میں اپنی کوئی رائے نہیں دی۔ کیا کہیں گے ہم؟ کوئی رائے نہیں دی۔ یہ کب کہیں گے؟ جب 3 آدمی نے کہا کہ صحیح نہیں ہے، 5 آدمی نے کیا کہا؟ صحیح ہے، اور 2 آدمی نے خاموشی اختیار کی، تو ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کی یہاں متفق علیہ بات ہے کہ اس 2 آدمی کی طرف کوئی نسبت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہاں لکھ دیں گے کہ ان 2 آدمیوں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی، فلاں نے یہ رائے دی، فلاں نے یہ رائے دی، ان 2 آدمیوں نے کوئی رائے نہیں دی۔ خاموش آدمی کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی اسی قاعدے کے لحاظ سے۔ اسی کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں ہم۔ 8 لوگوں نے کہا کہ یہ جائز ہے اور 2 آدمی نے خاموشی اختیار کر لی، اب کیا کریں گے؟ ہاں، 8 آدمی نے اپنی رائے ظاہر کر دی کہ صحیح ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی بات ہے۔ 2 آدمی نے کوئی رائے نہیں دی۔ رائے نہیں دی مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب کیا انہوں نے کیا کی؟ بالکل خاموشی، کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے اس پوری مجلس میں، کوئی نسبت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کس اس کے قائل ہیں یا کیوں خاموشی اختیار کیے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یعنی دینی مسائل میں اس طرح کی جب بات آتی ہے تو اس کو اجماع نہیں کہتے، اس کو اجماع قطعی جو کہا جاتا ہے وہ اجماع نہیں ہوتا، یہ کہتے ہوئے تو کہتے ہیں اجماع سکوتی، یعنی لوگوں نے رائے دی اور بعض لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں خاموشی اختیار کی، تو ان کی بھی رائے مان لے کر کے کہ شاید وہ بھی اس کے اپوز میں تو کم سے کم نہیں ہے، اس کے خلاف میں تو نہیں ہے، خلاف میں تو اپنی بات بیان کرتے، تو کہتے ہیں یہ اجماع سکوتی ہے، لیکن اس پر یقین نہیں کرتے، پھر بھی دینی مسائل میں بھی اس پر یقین نہیں کرتے۔ وہ قول انہی کا صرف مانا جاتا ہے جنہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی، جنہوں نے وضاحت نہیں کی تھی ان کی طرف اس قول کی نسبت زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ بات پیش آئی اور لوگ کیا رہے اس سلسلے میں؟ خاموشی اختیار کی۔ صحابہ کے درمیان یہ چیز ہوئی اور انہوں نے کیا اختیار کی؟ خاموشی اختیار کی۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ خاموشی اختیار کی اس لیے ان کا یہ قول مانا جائے گا، یہ بات نہیں پیش کی جاتی۔ کس میں؟ دینی مسائل کے بارے میں؟ ہاں، یہ دینی مسئلہ ہوا، ہاں یہاں دینی مسئلہ، جہاں تک وہ عام میٹنگ کی بات ہے، عام میٹنگوں میں تو اصول یہی ہے، یعنی شریعت کا بھی یہی ہے کہ جو اکثریت ہوتی ہے وہ بات جو ہے مان لی۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ کبھی آدمی اس لیے بھی خاموش ہوتا ہے کہ فیصلہ کس کے اوپر ہوگا؟ جو اکثریت کی رائے ہے اسی کے لحاظ سے بات ہو جائے گی آگے چل کر کے، تو اس لیے خاموشی رہنا۔ اگر ہماری رائے وہ نہیں ہے پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو ہے چلو سب لوگ اسی بات کو مان رہے ہیں تو فیصلہ ہونے تو اسی لحاظ سے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دینی کا معاملہ یہ ہے کہ اس آدمی کی طرف اس قول کی نسبت نہیں کی جائے گی جس نے جو ہے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ فیصلہ کس کے اوپر کریں گے؟ یہاں دینی میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ بحث کے دوران دلیل دینی پڑتی ہے۔ کیا دینی پڑتی ہے؟ دلیل دینی پڑتی ہے۔ وہ 8 آدمی ایک بات کہہ رہے ہیں تو 8 آدمی کو اس کی دلیل دینی پڑے گی، اور ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کو اپنی دلیل دینی پڑے گی۔ یہاں اکثریت کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ دلیل کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ مضبوط ہوتی تھی اس کی بات بھی لے لیتے ہیں، نہیں سب لوگ وہیں بیٹھے ہوئے وہیں پر جو ہے، اگر آخر میں رپورٹ لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ فلاں لوگوں نے یہ بات کہی اور ان کی دلیل یہ تھی، فلاں نے یہ بات کہی اور ان کی دلیل یہ تھی۔ کبھی بھی جو یہ فتاووں کی جو کمیٹیاں ہیں جو اس طرح کے مسائل میں بیٹھتی ہیں، اگر اتفاق ہوتا ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ لجنے نے، کمیٹی نے یہ جو ہے فتویٰ پاس کیا،
جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں لکھ دیتے ہیں، اس میں کہیں بھی وہ لکھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی یہ رائے تھی، ان کی دلیل یہ، ان کی یہ رائے تھی اور ان کی دلیل یہ. وہاں دلیل کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، اکثریت کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کیا جاتا. تو یہ دینی معاملات کا جہاں پر جائز ناجائز حلال حرام یہ جی جہاں معاملہ پیش آتا ہے، وہاں دوسرے معاملات جو بھی ہیں اس کو اکثریت کے حساب سے اکثریت کے لحاظ سے فیصلہ، جو دنیا کے اندر جو فیصلے کیے جاتے ہیں اکثریت کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے. جہاں جو رائے اکثریت کی ہوتی ہے وہ رائے لے لی جاتی ہے میٹنگوں کے اندر. ہاں اسی میٹنگ میں بات، ایک آدمی نے ایک بات پیش کی تھی لیکن سب اسی پہ متفق، ہاں یہ زیادہ بہتر ہے، جو پہلے کی رائے تھی لوگوں نے چھوڑ دیا تو بات دوسری، پھر تو میٹنگ کی وہی رائے مانی جائے گی، لیکن آخر تک زیادہ لوگوں کی جو رائے تھی اسی رائے پر عمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات ہماری ہے دینی مسئلے کے تعلق سے بھی، اور اس میں کہ جو آدمی خاموش ہے اس کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. لیکن جہاں بیان کرنا ضروری ہو آدمی کے لیے وہاں کیا کرے، خاموشی اختیار کر لے، تو یہ مانا جائے گا کہ یہ آدمی کیا ہے، اس سے متفق ہے اور اس کی طرف اس بیان کو کی نسبت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ وہاں بھی شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ خاموشی بھی کسی اور وجہ سے، کسی مسئلے سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ شبہ ہے ایک، اس کے مقابلے میں یقین یہ ہے کہ آدمی کیا ہے، متفق ہے، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کی ہے. اس کے علاوہ ایک یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ تو آپ کے پاس ہے انشاءاللہ، بعد میں اس کو بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرا قاعدہ جو ہے، جو میں نے لکھا نہیں ہے کسی مقصد کی وجہ سے، لیکن یہ ارادہ تھا کہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کو. اس کا تعلق عربی زبان سے بھی ہے اور دینی مسائل سے بھی، اس قاعدے کا. الاصل فی الکلام الحقیقت، الاصل فی الکلام الحقیقت. کلام میں اصل ضابطہ یہ ہے کہ اس کو حقیقت پر محمول کریں گے. کلام میں اصل یہ ہے کہ حقیقت پر محمول کریں گے، حقیقت کو مانیں گے. یہ عربی زبان سے اس کا تعلق ہوتا ہے، میں نے کہا آپ کو، اور شرعی مسائل سے بھی ہوتا ہے. حقیقت عربی زبان میں ایک وہ ہوتی ہے، وہ حقیقت کو سمجھا دیں پہلے آپ کو. کیا کہتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. پڑھتے ہیں نہیں ہم لوگ بار بار، جو ہے کسی سے بھی آپ دلیل پوچھو تو کیا پوچھتا ہے، یہی حدیث بولتا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل کلام میں کیا ہے، حقیقت ہے. حقیقت کو چھوڑ کر کے جو اس کا حقیقی معنی ہے شریعہ لغت کے اندر، زبان کے اندر، وہ دوسرا معنی آپ مراد نہیں لیں گے. یہی اصل ہے کلام کے اندر. آپ کہیں گے لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لوں، یہاں کسی بھی ہمارے ساتھی کے بارے میں نام بول دیجیے جو موجود نہیں ہے ابھی، کوئی بھی. عمر، ہاں مہتاب، ہاں ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں لا مہتاب فی المرکز، مرکز میں مہتاب نہیں ہے. لا یوجد مہتاب فی المرکز، مرکز میں مہتاب نہیں ہے. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا، اگر وہ چیز موجود نہ ہو، اس کا وجود نہ ہو تب کہا جاتا ہے، ورنہ نہیں کہا جاتا. یہی حقیقت ہے کلام کے اندر. آپ کب کہیں گے کہ فلاں نہیں ہے، جب وہ موجود نہ ہو. یہی کلام میں حقیقت ہے. ہم نے کہا لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، مطلب کیا ہے، نماز کا وجود نہیں ہوگا.
حقیقت یہ ہے اس کلام کے اندر کہ نماز کا وجود نہیں ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کا وجود نہیں ہے، یہی نا حقیقت ہوئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے نفی کرنے میں، کہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مہتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مہتاب کی ٹوپی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کا وجود، خود اس شخصیت کا وجود ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ جب ہم نے کہا نماز نہیں ہے تو مطلب کیا ہے، نماز کا ہی وجود نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہوگی نماز کامل نہیں ہوگی، بلکہ نماز کا وجود نہیں ہے، یہی اصل ہے۔ لیکن ہمارے سامنے یہ چیز ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، نماز پڑھا اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، بولیے نماز کا وجود ہوا یا نہیں ہوا؟ واقعہ کیا ہے کہ نماز کا وجود بغیر سورہ فاتحہ پڑھے بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی نماز پڑھی ہے لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کلام کو حقیقت پر محمول نہیں کر سکتے، اسی کو کہتے ہیں حقیقت۔ اصل کلام میں کیا ہے، حقیقت۔ اصل کلام میں کیا ہے، حقیقت۔ جہاں کلام کو حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہو وہاں اصل یہی ہے کہ آپ کیا مانیں گے، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہی لیں گے، اس کا غیر حقیقی معنی وہ مراد نہیں لیں گے جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو۔ یہ اصل ہے، ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے، دینی مسائل کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دینی مسائل کے اندر یہی چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں، اب آپ کو اس کا دوسرا معنی مراد لینا ہوگا۔ وہ معنی مراد لینے کے لیے دیکھا جائے گا کہ حقیقت سے قریب تر معنی کون ہے، قریب تر معنی کون ہے۔ اب یہیں پر نماز نہیں ہے، نماز کا وجود تو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی نفی شریعت میں مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آدمی نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، تو نماز کا وجود بغیر سورہ فاتحہ کے بھی ہو جاتا ہے۔ اب وہ حقیقت تو یہاں مراد نہیں ہے، اس سے قریب تر چیز کیا ہو سکتی ہے، یہاں کہتے ہیں دو احتمال ہوتا ہے۔ نماز کی نفی کر کے مراد دیا گیا ہے نماز کی صحت کی نفی، نماز کی وجود کی نفی نہیں بلکہ نماز کی صحت کی نفی۔ نماز مطلب کیا ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز تو ہو سکتی ہے لیکن نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ دوسرا کیا ہے، نماز کامل نہیں، یعنی کمال درجے کی نفی کر رہے ہیں، فی نفسہ ہی اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں، نماز کی نفی نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحت کی نفی بھی ہو سکتا ہے اور کمال کی نفی بھی، نماز صحیح تو ہو گئی لیکن کامل درجے کی نماز نہیں ہوئی، یہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن صحیح معنی کیا مانا جائے گا، جس میں یہ کہا جائے کہ نماز کی صحت کی نفی ہے، کیوں کہ نماز کی صحت کی نفی اس کی حقیقت کے قریب ہے۔ نماز تو ہے لیکن نماز صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، تو نماز صحیح نہیں ہے تو یہ معنی اس کی صحت کے قریب، اس کی جو ہے حقیقت کے قریب اس لیے ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ موجود نہیں ہے، جو موجود ہونے کا جو فائدہ ہوتا ہے، جب وہ فائدہ نہیں ہے تو اس کے وجود کی ضرورت کیا ہے۔ نماز کی ہونے کا فائدہ کیا ہے، نماز صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔ جب نماز صحیح نہیں ہے تو اس کا صحیح نہ ہونا اس کے نہ ہونے کے کیا ہے، بالکل قریب ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہی معنی یہاں مراد لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقت کی میں بات سمجھا رہا تھا صرف یہاں پر کہ کلام میں اصل کیا ہے، حقیقت ہے۔ جہاں پر حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو وہاں پر مجازی معنی کہتے ہیں، ویسے اس کو اصطلاح میں مجازی معنی مراد نہیں لیا جاتا ہے بلکہ حقیقی معنی ہی مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ممکن نہ ہو وہیں پر کیا کریں گے آپ، جو مجازی معنی حقیقت سے قریب تر ہوگا اسی معنی کو مراد لیں گے۔ یہ کلام میں، عربی زبان میں کلام میں یہی حقیقت ہے، یہی ضابطہ بھی ہے اصول کے لحاظ سے۔ کسی بھی کلام کے اندر کوئی بات انسان کہتا ہے تو اس کو کس پر محمول کریں گے، حقیقت پر، جو جس لفظ کے لیے یا جس معنی کے لیے وہ لفظ اس زبان کے اندر بولا جاتا ہے وہی معنی اس کے اندر مراد لیں گے، یہی اس کے اندر اصل ہے۔ یہ میں نے لکھا نہیں ہے، آسان سی بات ہے اس لیے اس کو لکھا نہیں ہے، اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اختلاف بھی اس کے اندر ہے، اس لیے بھی لکھا نہیں ہے آپ کے لیے، پہلے ہی سے ذہن میں تھا کہ ہم آپ کو ایسے ہی بولیں گے۔
انسان کوئی بات کہتا ہے تو اصل یہ ہے کہ آپ اس کا جو حقیقی معنی اس زبان کے اندر ہوتا ہے وہی معنی مراد لیں گے. اس کے علاوہ کوئی معنی اور جو مجازی معنی کہلاتا ہے اگر ضرورت پڑی تو لیا بھی جا سکتا ہے. جہاں حقیقی معنی مراد نہ لینا ممکن نہ ہو وہاں آپ لے سکتے ہیں. اردو میں ہم بہت سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں اس طرح کے الفاظ ہم بہت سارے استعمال کرتے ہیں. جو حقیقت اور مجاز کی بات جو کہی جاتی ہے اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے. ایک سیکنڈ سے کیا مراد ہے؟ ہاں جلدی آنے کا مطلب یہ نہیں کہ 1 سیکنڈ میں ہی آؤں گا، تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن جلدی آنے کا. اس سے مقصد جو ہے 1 سیکنڈ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جلدی ہوتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں وہ حقیقی معنی وہاں پہ مقصد نہیں ہوتا ہے بولنے والے کا. اردو میں اس طرح کی چیزیں جو ہے ہوتی ہیں وہ بات سمجھ میں بھی آتی رہتی ہے. جیسے ایک مثال یہی ہے، ایک مرتبہ ایسے ہی وہ یاد آیا اچانک جو ہے مجھے، وہ ایک باہر کے ایک شیخ آئے ہوئے تھے، وہ دہلی میں جب سے تک کی بات ہے. تو دقیقہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بس 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں آتا ہوں، دقیقہ تو وہ کیا ہوئے، ہنس دیے. وہ کہے کہ نہیں آپ 5 منٹ لیجیے، یعنی 5 دقائق لے صحیح معنی اذهب وارجع. کہا کہ جتنی دیر میں تم بولتے ہو اتنا ہی 1 سیکنڈ ہو جائے گا، اتنی دیر میں واپس کیسے آ جاؤ گے؟ تو ہم جب کہتے ہیں 1 سیکنڈ میں تو وہ چیز ممکن نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کہ آدمی جو بولا ہوا ہے کسی کام کے لیے جا کر کے فوراً اس کو آنا ہے تو 1 سیکنڈ میں تو جانے کا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے ہلنے کا بھی نہیں ہوتا ہے، اتنی جلدی 1 سیکنڈ ہو جاتا ہے. تو اس میں وہ مراد لینا ممکن نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ بہت جلدی میں آنا ہے. بہت جلدی میں آنا بولنا رہتا ہے تو کہتے ہیں 1 سیکنڈ میں آ رہا ہوں. تو کسی بھی زبان میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اب آپ وہ جو ہے اس لفظ کو پکڑ لیں کہ نہیں، آپ نے کہا تھا 1 سیکنڈ میں آؤں گا اور آپ جو ہے 5 منٹ میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے آپ کی یہ بات کینسل کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، کوئی کارروائی شروع کر لیں، تو یہ صحیح نہیں. کیونکہ وہاں پر 1 سیکنڈ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ بس جلدی. آدمی نے جلدی کیا ہے وہ کافی ہے اس کے لیے. جی اس کے علاوہ بولیے ذرا. اور بھی بہت ساری چیزیں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ ہر زبان کے اندر چیز پائی جاتی ہے. جو اصل چیز جس کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کسی اور مقصد سے استعمال کرتے ہیں، بات بھی سمجھ میں آتی ہے وہ. اردو میں بولتے رہتے ہیں، بہت ساری بولتے ہوں گے آپ لوگ. کسی بات کو لے کر بہت اچھا لگا. جی محاورہ ہو، بہت اچھل رہے تھے. حالانکہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ اچھل رہے تھے. ہاں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے کسی سے شادی کر. یہ محاورے ہیں، یہ یعنی وہ اس کا حقیقت اور مجاز سے تعلق نہیں، اس کو محاورے کہتے ہیں. وہ اسی معنی میں ہی ہے، وہ دوسرے معنی میں نہیں ہوتا عربی میں اور اردو میں. اللہ اکبر. ہم لوگوں کے یہاں کچھ زیادہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. آدمی جس معاشرے میں رہتا ہے نا اسی کے بارے میں زیادہ جانتا بھی رہتا ہے. تو روٹی کھاتے ہیں تو گیہوں لے جاتے ہیں، اس کو چکیاں ہوتی ہیں وہاں لے کے جائیں گے، گیہوں وہاں سے پسوا کر کے لاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں روٹی کے لیے. بجائے اس کے کہ آٹا خریدیں، کیا خریدتے ہیں؟ گیہوں خریدتے ہیں، چکی میں پیسنے کے لیے لے جاتے ہیں. لیکن کوئی جا رہا ہے تو کوئی پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہا ہو، تو کہتے ہیں آٹا پسوانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا پسوانے کے لیے؟ آٹا پسوانے کے لیے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات، آٹا تو نہیں پسواتا ہے. کیا پسواتا ہے؟ گیہوں پسواتا ہے. آٹا تو پسا ہوا ہوتا ہے، تو آٹے کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن زبان کا وہ اپنا ہے، اسلوب ہے، ایسے ہی بولا جاتا ہے آٹا پسوانے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آٹا پسوانے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ کیا پسوانے جاتے ہیں؟ گیہوں پسوانے جاتے ہیں. بولتے ہیں ویسے. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. ہاں ہاں کھانا ڈال لو. ہاں چاول کو وہ زبان کے لحاظ سے یہاں جیسے بولتے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے وہی ہے.
अल अस्लु फ़िल कलामी अल हक़ीक़तु, ठीक है। लेकिन जहाँ हकीकत पर बयान वो महमूल करना मुमकिन ना हो वहाँ पर क्या लेते हैं, मजाजी माना लेते हैं। जैसे अब एक मिसाल है यहाँ पर, ख़ास तरीके से ये साउथ की मिसाल, मैंने अपने यहाँ की एक मिसाल दी थी, लेकिन यहाँ की ये मिसाल है, वो क्या है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, चावल को खाना बोलते हैं। किसी शख्स से हमने पूछा भाई खाना खाया, तो उसने कहा नहीं खाया, हालांकि वो रोटी खाए, मतलब खाना खाया हुआ है, रोटी खाई थी, तो क्या कहेगा वो, खाना नहीं खाया। अब हम इससे ये नहीं कहेंगे कि झूठा है, इसने जो हमसे पूछा, हमने पूछा खाना खाया थे, उसने कहा कि नहीं खाया, तो झूठा है, झूठी कसम खाई, ये बात नहीं कही जाएगी। कसम भी खा ले तब भी वो ये बात नहीं कहेंगे कि झूठी कसम खाई, क्योंकि उसने क्या, उसके यहाँ यही ज़बान में चलता है कि खाना बोल करके चावल, रोटी खाई हो तो उसको खाना नहीं कहते, थोड़ा खाना खा लीजिए। एक मरतबा ऐसा जो है मेरे साथ एक मरतबा ऐसे ही पेश आई थी, जो है थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं मैं खा के आया हूँ, क्या खाया, तो रोटी खाया, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। कहने का मतलब क्या था उनके, आप रोटी खाएं, थोड़ा सा क्या खा लीजिए, चावल खा लीजिए। मैं जो उसमें ये कि जब खाना खा गया थोड़ा सा खाना खा लीजिए, ये क्या मतलब है जो तो ये ज़बान का अपना अपना हर जगह पे रहता है, और उर्दू में भी ये चीज़ मौजूद है, अरबी में भी ये चीज़ मौजूद है। जहाँ उसको हकीकत पे महमूल करना मुमकिन हो, वहाँ उसको किस पर महमूल करते हैं, हकीकत पर ही महमूल करते हैं। अगर वो चीज़ मुमकिन नहीं है तभी वही माना लेते हैं, नहीं तो पहले क्या मानेंगे। कोई शख्स बोलता है खाना, तो उससे क्या मुराद लेंगे, चाहे रोटी हो, चावल हो, गोश्त हो, खाने की कोई भी चीज़ तो क्या है हमारे लिए, खाना है, यही मुराद लेंगे। लेकिन जहाँ ये चीज़ मुमकिन ना हो, कोई शख्स ये कह रहा है मैंने खाना नहीं खाया आज, इसलिए कि घर में जो है रोटी बनी थी, खाना नहीं बना था, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। यहाँ आप खाने के माना चावल ही ले सकते हैं, कोई और नहीं ले सकते। उस बोलने वाले के लिहाज से ये उसका जो है मुतय्यन करते हैं। तो ज़बान में हर ज़बान के अंदर अपना एक अलग अलग उसलूब होता है, उस उसलूब का ख्याल करना पड़ता है। कभी फैसला करना हो तो उसके लिहाज से भी इसका मामला होता है। इसी को किताबों में, जो फ़िक़ही किताबें होती हैं, उसमें लिखते हैं, एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा अगर तुमने खाना खाया तो तुमको तलाक, अगर तुमने खाना खा लिया तो तुमको तलाक। उसने रोटी खा लिया, तलाक होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तलाक। वो एक मसला आएगा शरीयत के अंदर कि यहाँ खाना, असल तो क्या है, खाना बोलते हैं तो उसके अंदर सब शामिल है, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे आप बाज़ार से बिस्किट वगैरह खरीद करके लाएं, कुछ भी हो, सब किस में शामिल है, खाने में शामिल है। लेकिन यहाँ बोलने वाले का मकसद क्या रहा है, खाने से मुराद चावल। बीवी को बहुत ज़्यादा यानी क्या कहते हैं उसको, जो है शुगर या कुछ भी, उसके लिए उसको मना था चावल खाना, तो शौहर ने उसको सख्ती से रोकने के लिए क्या कह दिया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमारे सामने एक पूरी जो है ये है उसका बैकग्राउंड है कि मना करने की वजह ये थी। बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ उसका खाने से मुराद क्या है, चावल है। खाने से मुराद यहाँ पर आम खाना नहीं है। आम खाना हो तो वो कभी भी कह नहीं सकता, वो बात हो भी नहीं सकती, इसलिए कि बगैर खाए हुए कोई ज़िंदा भी नहीं सकता। खैर, तो असल कलाम में क्या है, हकीकत है। किसी मजाजी माना को कब मुराद लेते हैं, जब हकीकी माना मुराद लेना मुमकिन ना हो। जहाँ मुमकिन है वहाँ नहीं लेंगे, जहाँ मुमकिन नहीं है वहाँ ले लेंगे, कोई हरज नहीं है। और इस हद तक ज़बान के अंदर गुंजाइश मौजूद होती है। ये मसाइल के अंदर भी चीज़ होती है, यानी दीन के अंदर भी होती है। सिर्फ इख्तिलाफ़ अगर है लोगों का तो कुरान के बारे में है। किसके बारे में, कुरान के बारे में या अहादीस के बारे में, जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात का बयान आया हुआ है, वहाँ हम उसको हकीकत का माना लेंगे या मजाज का। ये काफ़ी झगड़े हैं इसके ताल्लुक़ से, इसीलिए मैंने उसको उसमें आपके लिखा भी नहीं था। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और जो है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अरबी ज़बान में कहीं भी मजाज नहीं है, सब की सब क्या है, हकीकत है। कहा कि वो मजाज का लफ्ज़ लेकर के, यानी हकीकी माना में नहीं, ये मजाजी माना में है, इसी को लेकर के अल्लाह ताला के जो भी सिफ़ात हैं उसका क्या किया गया है, इनकार किया गया है। इसी रास्ते से ये चीज़ आई थी, इसीलिए ये उनकी तरफ से आई हुई चीज़ है। इसको हमें अपनी किताबों में पेश नहीं करना चाहिए। जैसे तबारकल्लज़ी बियदिही अल मुल्क,
تو یہاں ید کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. ہم اردو میں ہاتھ کہتے ہیں، عربی والے کہتے ہیں الاصل فی الید الید الجارحۃ. الید یعنی یہ ہاتھ جو آپ استعمال کرتے ہیں یہی اس کا اصل معنی ہوتا ہے. لیکن یہاں کہیں گے نہیں اس کا وہ معنی نہیں. اگر ہم وہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے مشابہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ ہاتھ میں انسان کی کیا ہوتی ہے؟ طاقت ہوتی ہے، اسی سے آدمی کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے. تو یہاں ید کی صفت کا انکار کیا اور کیا ثابت کیا؟ اس کے لیے قدرت کا معنی ثابت کیا. یہ حقیقت یہی کلام میں اصل ہے. اصل کیا ہے؟ ید کس کے معنی میں ہوگا؟ ہاتھ کے معنی میں ہوگا. وجہ چہرے کے معنی میں. یہی حقیقت ہے. اس کے علاوہ دوسرا معنی کب مراد لیں گے آپ؟ جب اس پر محمول کرنا ممکن نہ ہو. تو سارے جھگڑے جو ہیں وہ کس کے بارے میں ہیں؟ قرآن کے بارے میں یا پھر حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں خاص طریقے سے آتے ہیں وہاں وہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن زبان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اور ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنے کی جگہ کو عربی میں مجلس کہتے ہیں. کیا اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ مجلس ہے. ہم کہتے ہیں ابھی ہم یہاں سے اٹھیں گے، مجلس برخاست ہو گئی. مجلس برخاست ہو گئی. برخاست مطلب اٹھنا. مجلس نہیں اٹھتی ہے. بیٹھنے کی جگہ تو اپنی جگہ پر رہتی ہے. اٹھتے کون لوگ ہیں؟ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اٹھتے ہیں. لیکن کہتے زبان میں ایسے ہی ہیں، مجلس برخاست ہو گئی. ہم کہتے ہیں دریا بہتا ہے، نہریں بہتی ہیں، سمندر بہتا ہے. دریا نہیں بہتا ہے بلکہ دریا کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پانی بہتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ حال بھرا ہوا ہے. یہ حال بھرا ہوا ہے. حال بھرا ہوا ہوتا ہے. کسی حال میں آپ گئے، وہاں پہ سب جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ حال بھرا ہوا ہے. اس میں کہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. حال بھرا ہوا ہوتا ہے. ہاں یہی حال ہے. فرض کر لو. بھرنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ گلاس ہے، پانی آپ نے بھر دیا تو گلاس کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. کبھی بھی جو ہے آپ اس کو بھر نہیں سکتے ایسے لوگوں سے. اس کی بعض جگہوں پر ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھرنا کہہ دیتے ہیں. کبھی بھی یہ حال تو پورا ہے نا، یہ پورا جو اسپیس یہ ہے پورا حال ہے یہ. لیکن اس کی تھوڑی سی جگہ پہ وہ لوگ رہتے ہیں، نیچے کی جگہوں پہ رہتے ہیں، اوپر کی جگہ یہ کیا ہے اس کے خالی ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں پورا جو ہے بھرا ہوا ہے. تو زبان میں یہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. ہم بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اذان کا جواب دے لیتے ہیں. جی تو یہ لوگ جو تعویل وغیرہ کرتے ہیں یہ اس قاعدے کو مانتے ہی نہیں. سب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں. ہاں. وہاں پر جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر حقیقی معنی نہیں لے سکتے. حقیقی معنی لیتے ہیں تو بندے کے مشابہ. وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 منٹ کا ٹائم. کوئی بھی جو ہے آپ کو سوال کرنا ہو. اصل ہمارا قاعدہ وہی ہے آج کا. یہ ہم نے آپ کو ویسے ہی پیش کیا. ویسے ایسے کسی بھی اس میں جگہ میں اس قاعدے کو پیش کرنے میں تھوڑی سی جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عربی زبان میں مجاز سرے سے ہے ہی نہیں، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. کوئی آدمی خاموش ہو تو خاموش آدمی کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں بیان کرنا ضرورت ہو اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے، وہاں آدمی خاموشی اختیار کر لے تو یہ خاموشی اس کی طرف سے بیان مانی جائے گی. یہ آج کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں بات کو ختم کریں. کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو 2 منٹ کے اندر پوچھ لیجئے. میں